السلام علیکم خواتین و حضرات، 5واں روزہ اور اللہ کی رحمتوں کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک عالم دین کی آڈیو میرے تک آئی۔ آڈیو بڑی زبردست تھی، میرا خیال ہے میں نے اس آڈیو کو 10 بار سنا۔ اس آڈیو میں ایک بڑا ہی خوبصورت میسج تھا، اس میسج کو دہرانے لگا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میسج کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ہمیں ثواب بھی دے، اجر بھی دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میسج یہ تھا ان صاحب کا جو کہہ لیجئے ابتدا پہلا جملہ تھا کہ کیا کبھی آپ نے سوچا امیر امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کئی مانگنے والوں کو دیکھیں گے وہ سالانہ طور پہ مانگ رہے ہیں، ماہانہ طور پہ مانگ رہے ہیں، روزانہ طور پہ مانگ رہے ہیں، روز۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بانٹنے والے ہیں، جو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ بھی سالانہ ماہانہ روز کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا امیر امیر کیوں ہوتا ہے اور غریب غریب کیوں ہو جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میرا سوال اور یہ بات چیت اکنامکس کے حوالے سے نہیں ہے یا یہ کوئی سماجی حوالے سے ڈیبیٹ نہیں ہے کہ امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا بنیادی قانون جو ایک فطرت کا قانون ہے، اور اس قانون کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، ہمیں حدیث میں بھی اس قانون کا تذکرہ ملتا ہے۔ ذرا سن لیجئے گا، میرا ایمان ہے اور آپ کا ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا وعدہ، اللہ کی کہی ہوئی بات قانون سے کم نہیں ہے۔ ہم گریوٹی کے قانون پہ یقین رکھتے ہیں، الیکٹریسٹی کے قوانین پہ یقین رکھتے ہیں۔ کبھی سوچئے وہ جو رب نے کہا اس پہ ہمارا یقین ہے، اور کیا کہا؟ اگر تم بانٹو گے، اگر تم تقسیم کرو گے، میں تمہیں اور دوں گا۔ جتنا بانٹو گے، تقسیم کرو گے، خیرات کرو گے، سخی بن کے جیو گے، میں تمہیں اور دوں گا۔ کمال یہ دیکھیے، وہ لوگ جو گرو کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان سب کی زندگی میں نے سخاوت دیکھی۔ میں نے اس پاکستان میں رہتے ہوئے کئی بلینئرز دیکھے، بڑے قریب سے دیکھے، مشاہدہ کیا کہ ان کا نظام کیا ہے، کیسے سسٹم چل رہا ہے۔ حیران کن بات بتاؤں کہ سب کے سب گرو کرنے والے لوگ میں نے ان کو چیریٹی کرتے دیکھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ آپ کو بڑے برے لگتے ہیں، یہ ترقی کیوں کر گیا، پنجابی اسی کہنے ہیں تے کوئی خاص گل نہیں۔ کل دی گل ہے تے جی سائیکل تے ہوندا سی، کل دی گل ہے موٹر سائیکل تے ہوندا سی، کل دی گل ہے چھوٹی جی پرچون دی دکان ہوندی سی۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے تانے میں نے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی نہ کوئی ایسا رمز، راز ضرور ہے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے رجسٹرڈ میں ہر چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز بانٹنا ہے۔ اگر آپ کے کام سے، آپ کے مال سے، آپ کی طاقت سے، آپ کے اختیار سے مخلوق خدا کا فائدہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے آپ کی نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بچپن کا یہ واقعہ، میں اپنے گرینڈ پا سے پوچھا کرتا تھا، دادا سے، کہ مجھے پتہ لگا ہے، میری والدہ والد نے بتایا کہ آپ نے میرا نام قاسم رکھا ہے، قاسم علی شاہ۔ تو وہ بڑے محبت سے مجھے جواب دیا کرتے تھے، اس نام کے رکھنے کی 2 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیا وجوہات ہیں؟ ان کا اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ میرے فادر کا نام، یعنی میرے گرینڈ پا کے فادر کا نام بھی قاسم علی شاہ تھا، کیونکہ مجھے ان سے بڑی محبت تھی، میں نے ان کے نام پہ یہ نام رکھ دیا، قاسم علی شاہ۔ دوسری وجہ انہوں نے مجھے بڑی مزے کی بتائی، انہوں نے کہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور جب حضور گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز نسبت رکھتی ہے تو برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور ایک راز انہوں نے مجھے بتایا، اس راز کو میں اگر کہہ لیجئے پکڑ کے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر دنیا کا کوئی بھی بندہ اپنے نام کے معنی کو سمجھے اور اس نام کے معنی کو خود پہ نافذ کر دے، بڑے دھیان سے سمجھنا آپ نے، یعنی جو نام آپ کا ہے، اگر کسی کا نام صابر ہے، نام صابر ہے اور وہ واقعی صابر بھی ہے تو سمجھ لیجئے اس نے کامیابی کا کلیہ پا لیا۔ اگر کسی کا نام شاکر ہے اور وہ شکر کرتا ہے، واقعی شکر گزار ہے، تو سمجھ لیجئے کہ شاکر کو ضرب لگ گئی اور وہ ملٹیپلائی کر کے زندگی میں آگے نکل جائے گا۔ میرے گرینڈ پا بزرگوں نے یہ کہا کہ قاسم کا جو معنی ہے وہ تقسیم کرنا، بانٹنا ہے، اور تھپکی دے کے ایک بات کہی کہ پتر جب تک ونڈا رہے گا اللہ نوازدہ رہے گا، جس دن ہاتھ تنگ کر لیں گا اللہ نوازنا چھوڑ دے گا۔
सो नवाजिशों, करम, फजल की किसको ज़रूरत नहीं है। हम सब मोहताज हैं, वो गनी है, हम उसके दर के सवाली हैं। और सवाली अगर चाहता है वो नवाजता रहे, अपनी नवाजिशें करे, करम करे, फजल करे, रहमतें करे, तो फिर हाथ खुला रखना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। हज़ूर वाला, आप आज से बांटना शुरू कर दीजिए, आपकी नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द घूम के फैमिलीज़ को देखिए, अगर आप बड़े कनेक्टेड हैं, सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा है और अच्छी ऑब्जर्वेशन है, कीन ऑब्जर्वेशन है, आप उन घरों को ग्रो करता देखेंगे जिन घरों से लंगर चल रहे हैं, उन घरों को ग्रो करता देखेंगे जहाँ से रिस्क किसी के मुंह में जा रहा है, उन घरों को ग्रो करता देखेंगे यहाँ पे यतीम पल रहे हैं, उन घरों को ग्रो करता देखेंगे जहाँ से कुछ पक के, कुछ बन के किसी दूसरे के घर चला जाता है, उन घरों को ग्रो करता देखेंगे जिनके मुलाजमीन उनसे खुश हैं, वो राज़ी रहते हैं, वो अपनी चंगेर, अपनी रोटी, अपना खाना शेयर कर लेते हैं, अपनी जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसमें शामिल कर लेते हैं, जो दिल तंग नहीं करते, जो हाथ नहीं खींचते, जो आसानियाँ देते हैं। हज़ूर वाला, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आप अमीर से अमीर तर हो जाएं, तो बांटना शुरू कर दीजिए, तकसीम करना शुरू कर दीजिए, आपकी नेमतें ज़रब खाना शुरू हो जाएंगी। और आप दूसरी तरफ आ जाइए, वो सब लोग जो मांगते रहते हैं, जो मोहताज रहते हैं, वो मोहताज ही रहते हैं। आप अपनी कैपेसिटी में सोचिए कि आप किसकी मदद कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए, ना सोचिए कि आप गरीब हैं, पैसे थोड़े कमाते हैं, तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। इसमें भी रहते हुए कहा जाता है अगर रोटी आपके पास है, आधी रोटी बांट दीजिए, आधी है उसका हिस्सा आधा कीजिए, वो बांट दीजिए। एक पूरा नवाला है, आधा नवाला बांट दीजिए। आप बांट के देखिए। दुनिया का कैलकुलेटर ये कहता है जब बांटा जाता है तो कम हो जाता है, लेकिन मेरा मालिक कहता है जब बांटा जाता है तो बढ़ जाता है। और अगर आप बांट रहे हैं तो शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आपको बांटने वाला बनाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अगर आप ऊपर वाला हाथ है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, एहसान जतलाएं ना, एहसान की बात ना करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको बांटने वाला बनाया। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी हर नेमत को मल्टीप्लाई कर दे, अल्लाह आप पे अपनी रहमतें करे और अल्लाह आपको बड़ा दिल दे। पता नहीं घर कब बड़ा होगा, गाड़ी कब बड़ी होगी और अशिया कब बड़ी होंगी, दुनिया कब बड़ी होगी, लेकिन दिल बड़ा किया जा सकता है। कैसे? बांटने से। बहुत बहुत शुक्रिया।